हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहर और जादू, ये जो सहर भी कहलाता है, उर्दू में जादू उसको बोलते हैं, इसकी कई अक़साम हैं और हर ज़माने के अंदर इसके मुख्तलिफ तरीके राइज होते रहे। जिस तरह कुरान और सुन्नत वालों पर कुरान और सुन्नत की चीज़ें इल्हाम होती हैं और वो चीज़ें जो है अख़ज़ करते हैं और नए नए मसाइल को लोगों के सामने हल करके पेश करते हैं, इसी तरह जादूगर या जितने भी बड़े नजूमी हैं या शैतान हैं, उन पर उसी तरह शैतानी चीज़ें जो है वो शैतान नाजिल करता है और शैतान उनके क़ल्ब में डालता है और वो उस जादू के नए नए तरीके राइज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के हर जादू बातिल का इलाज कुरान पाक के अंदर रखा। आज ये फितने का दौर है, मोबाइल जो है ये हर बंदे के पास मौजूद है और ये दिजाल की सबसे बड़ी ताकत है। दिजाल आएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिजाली क़ुव्वतें, आज पूरी दुनिया की दिजाली क़ुव्वतें जो हैं वो एक छोटे से मोबाइल जैसे डब्बे के अंदर बंद होकर हर बंदे को देख रही हैं, हर बंदे को सुन रही हैं। मोबाइल बंद भी होगा तो आपकी आवाज़ सैटेलाइट के ज़रिए, उसके माइक और फिर आपकी पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं उस कैमरे के ज़रिए उन तक पहुंचती है। और आज सारी दुनिया इस बात को आम बंदा भी मान रहा है, जान रहा है, कोई बंदा उनकी दस्तरस से निकला हुआ नहीं है। अब ये जादू जो है आज मोबाइल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए लोगों को रॉन्ग मैसेज आते हैं, घरों में उनके मैसेज आते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चियां हैं उनको मैसेज आ रहे हैं, लड़कियां आज लड़के हैं उनको मैसेज आ रहे हैं, बूढ़े मर्द औरत को मैसेज आ रहे हैं। अब वो मैसेज जैसे ही कोई आएगा और या इस तरह कोई लिंक आएगा, बाज़ ये उसको खोलते हैं तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उस जादू का शिकार हो जाते हैं। अब ये खुद ब खुद उनका दिमाग जो है वो कैच हो जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस लिंक से आगे बढ़ते हैं, फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, चूंकि वो उनके कंट्रोल में आ चुका होता है बंदा। और ये दुनिया कुफर भी कर रही है और आम लोग भी कर रहे हैं जो गलत रास्ते पर गामजन हैं और बाकायदा इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है और बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं और ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जिनका आम आदमी को इदराक ही नहीं, पता ही नहीं। अब उसमें ये हिप्नोटाइज पहले तो करते थे, वो एक चीज़ को घुमाते थे, कहते थे आप इसको देखें, और आज भी अक्सर ये लोग करते हैं। अब वो नज़रें इस पर मरकूज़ रखें, अब वो उस पर आप मरकूज़ रखें, वो घुमा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको नींद आ रही है, आपको ये हो रहा है, आप सो जाते थे। फिर आपकी आंखें खुलती थी, आप उनके कंट्रोल में होते थे, वो कहते छत से छलांग मारो, आप मार देते। हिप्नोटाइज ऐसे होता है। हसन इब्न सबा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले पे बड़ा एक जालिम किस्म का ग्रोह आया था और उसका किले भी हैं उर्दन में और शाम में, और वो मौत के जो है उनके सुदागर कहलाते थे और वो अपने हर बंदे को इसी तरह हिप्नोटाइज करते थे और हशीश ख़ास किस्म की पिलाते थे, उस पर वो मिलाकर कोई चीज़ और साथ उस पर कुछ पढ़ाई करके, तो आम बंदे को अगवा करते थे और वो हशीश पिलाते थे और हशीश और फिर साथ उसको हिप्नोटाइज करते थे और वो जाके सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जर्नैलों पर और आपके जितने भी अफीसरान थे, मुसलमान जो मुजाहिद थे, उन पर खुदकुश हमले करते थे। सबसे पहले खुदकुश हमले जो इजाद किए वो हसन इब्न सबा जो बदबख्त था उसके मानने वालों ने, और वो हशीश पीते थे, हिप्नोटाइज होते थे। और बड़ी इस पर तारीख़ है दास्तान ईमान अफरोशों की, अगर आप 3 जिल्दों में पढ़ें तो उसमें आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। अब आप देखिए कि ये हिप्नोटाइज आज मैसेजिंग के ज़रिए भी हो रहे हैं। आज मोबाइल आपको हिप्नोटाइज कर देता है, आपसे पैसे ले लेते हैं। लोग नहीं कहते जी हमसे तो उन्होंने दिमाग जकड़ लिया, हमने उनको अपने कोड भी बता दिए। उन्होंने कहा जी कि आप, अब वो बंदा बात कर रहा है, इतना बेवकूफ़ तो कोई बंदा नहीं है कि जो पैसे कमा रहा है, जिसने अपने अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और वो अपना ही अकाउंट नंबर उनको बताई जा रहा है। ऐसा होता ही नहीं होता। अब आप पहले कहते थे जी घर में औरतें आई, जोगी आए, उन्होंने आके जी हमें कहा सोना ले आओ, हिप्नोटाइज किया, ऐसे होता था ना पहले।
آج بھی سونا لے آؤ، سونا لاتے تھے، وہ کہ لپیٹتے تھے، کہتے تھے اب ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں، ڈبل ہو جائے گا، اس کو رکھ لو اندر. بندہ اندر رکھتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، بعد میں اینٹیں نکلتی تھی. وہ بھی ہیپناٹائز ہے. سحروا اعین الناس، قرآن کہتا ہے. یہ قرآن نے اس پہ پوری سحروا اعین الناس کی تفسیر پوری اس پر ہے. وہ ہیپناٹائز کا پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا. آج اس کا نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح، اب وہ ٹریننگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جیسے میرے جیسے بندے نہیں کر سکتے یہ کام. ہم کسی کو کال بھی کریں گے تو اگلا فوراً پہچان لے گا کہ یہ تو ہے ہی جو ہے جھوٹ بول رہے. وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے بندہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتا ہے اور بندے کو سمجھ نہیں آتی. یہ ہے ہیپناٹائز، یہ ہے جادو. اب یہ بڑے بڑے اس میں جو ہے نا ٹریننگ کرتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ، اور بڑا ایلیٹ کلاس اس میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہینڈسم ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ بندے کو اور بڑے لیول پہ دھوکہ دیتے ہیں، پھر اغوا کرتے ہیں، پھر لڑکیوں کے ذہن خراب کر دیتے ہیں. موبائل جس کے پاس ہوتا ہے وہ لنک کھولتی ہے، میسج کے ذریعے ہیپناٹائز کر کے اس کو گھر سے ہی بھگا دیں گے. وہ اپنے باپ کی دشمن ہو جائے گی. ایسے کیس آ رہے ہیں. ماں کی دشمن جس نے پالا. میرے پاس ایسے عورتیں مرد رو رہے ہوتے ہیں جی، بس وہ رانگ نمبر پہ، پھر میسج پہ، پھر وہ لڑکی، حالانکہ جو ہے نا ہم نے تو جو ہے نا اس کو موبائل بھی نہیں لے کے دیا، پھر بھی ہو گیا. کیوں کہ والدہ کے موبائل سے، والد کے موبائل سے کبھی لنک کھولا، پھر آہستہ آہستہ ہیپناٹائز ہو کے اسی سے شروع ہو گیا کام، اور پھر گھر سے بھاگ گئی. پھر لڑکا اسی طرح بڑی بری صحبت میں پڑ گیا. اب وہ پیسے گھر سے چوری کرتا ہے اور جا کے ان دوستوں کو کھلاتا ہے اور ان کو نشے کراتا ہے، خود بھی نشے کر رہا ہے. مطلب اس طرح کے بہت سے کیس ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. تو یہ سارا جو ہیپناٹائز کی ایک قسم ہے، آپ کو رانگ میسج آتا ہے، رانگ لنک آتا ہے موبائل پہ، تو آپ اس کو بالکل اوپن نہ کریں. آج یہ پکی اپنے پاس کوئی اس پہ بڑا سے بڑا بھی کوئی جو ہے نا چیز ایسی نہ لکھی ہو کہ جی آپ اس کو کھولیں تو یہ نکل آئے گا، آپ اس کو دیکھیں اس میں یہ کرامت ہے، اس میں یہ معجزہ ہے. مطلب وہ ایسا خوش نما دکھان اس کا ٹائٹل لگاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ایک بار لنک تو اوپن کروں میں. یا کوئی ایسا میسج آیا، اس پہ اکثر لکھے کوسچن کے نشان ہوتے ہیں ایسے، یا اس پہ ڈبے بنے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میسج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑی اقسام ہیں. اب میں آج تک کوئی رانگ چیز میں نے اوپن نہیں کی، میں خود اپنا آپ ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بڑے بڑے یہاں پہ سامری بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ کو کبھی ایسے آئے کوئی آپ پہ اٹیک کر رہا ہو، بڑے سے بڑا جادو کیوں نہ کرو، وار کرے، سامنے بیٹھ کے وار کرے، ہیپناٹائز آپ کو کرنے کی کوشش کرے، آپ نہیں ہوں گے. میں ایک ایسی قرآن حکیم کی آپ کو میں اس کا علاج اور اس کا حل اور اس کا دفاع بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے بڑے سے بڑا کاہن، کاذب، ساحر، وہ آ کے آپ کو ہیپناٹائز کرنے کی کوشش کرے، آپ کو مجنون بنانے کی کوشش کرے، لوگوں کو پاگل بنا دیتے. اسی سے لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، بالکل مینٹل ہو گئے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کا بہت بڑا بزنس ہے کراچی میں، بہت بڑا اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے دولت میں بے انتہا. تو مجھے ان کے، میں کراچی کالج میں بیٹھا تو مجھے وہ کہنے لگے آپ ساتھ، لیکن وہاں رش اتنا تھا کہ میں اس دن ٹائم دے ہی نہیں سکا. اگلے دن وہ کہنے لگے 1 منٹ کے لیے آپ چلے جائیں، بس وہ ہل ہی نہیں سکتے، بستر پر ہیں. میں چلا گیا ساتھ اگلے دن، لیکن اب وہ ایسے ان کا سارا اللہ نے ان کو آسائش دی ہے، لیکن بالکل یوں پڑے ہوئے ہیں، ہل ہی نہیں سکتے. ICU گھر میں بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو چھوڑ دیا تھا. اللہ نے صحیح رستہ دکھا دیا، اہل علم علماء کا صحیح العقیدہ بنا دیا. تو پھر ایسا ان پہ یہ سارا سلسلہ ہوا کہ ان کو ہی جکڑ لیا یہ کر کے، سحر کر کے، اس طرح دماغ کو بالکل ختم کر دیا. اور آج کل آپ دیکھیں اکثر 80% مسلمانوں کے دماغ ویک ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں آتی ان کو. نماز پڑھنے والوں کو بھی، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دماغ کا کمزوری کا شکار ہے یا نہیں. اب وہ بالکل دہانے پر ہیں، اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اینڈ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو آپ کے دفاع کا بتا رہا ہوں کہ آپ جادوگر سے بچنا چاہتے ہیں، کاہن سے بچنا چاہتے ہیں، دجال سے بچنا چاہتے ہیں، دجالی قوتوں سے بچنا چاہتے ہیں. دجالی قوتیں یہ ساری ہیں، یہ موبائل، یہ جتنی چیزیں ہیں دجالی قوتیں. تو آپ روزانہ پانی پہ دم کر کے سورہ نجم اس کی پہلی 6 آیتیں جو ہے آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، پانی پہ دم کریں
اور اس کو پی لیا کریں۔ آپ کو کسی جادوگر کا، کسی ساحر کا، کاہن کا وار کاریگر نہیں ہوگا۔ موبائل پہ ایسے کوئی چیز آتی ہے، ایک بار پھونک لیں یہ پہلی 6 آیتیں، آپ کو وہ چیز اسی وقت رفع ہو جائے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ سورہ ہے، اس میں آیت سجدہ ہے آخر میں۔ یہ واحد صورت ہے جس کو جب اللہ رب العزت نے نزول کیا، آپ علیہ السلام نے پڑھا، تو سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، سارے صحابہ وہ تو سجدہ میں چلے گئے، وہ تو ایمان والے تھے، لیکن سارے کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سارے جانور بھی سجدے میں چلے گئے، سارے درخت بھی سجدے میں چلے گئے، سارے جنات بھی، کافر جنات بھی ڈر کے، دھیل کے۔ اس کے اندر ایسی طاقت ہے، میں پوری سورت کی ہر آیت کا الگ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، مختلف مسائل کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اس سورہ کے الفاظ سن کے بھی شیطان بھی سجدے میں چلا گیا۔ یعنی آپ اور دیکھیں اس سے بڑی کیا ہوگی، حدیث میں آتا ہے نا یہ لفظ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ واحد صورت ہے جس کو درختوں نے بھی سجدہ کیا اس کے سجدہ تلاوت کو سن کے۔ تو اس کی آیت سجدہ تلاوت میں بڑی تاثیر ہے، وہ میں الگ بتاؤں گا انشاءاللہ کسی وقت اپنے اس میں، لیکن ان 6 آیتوں کو اتنی طاقت ہے کہ جن ہو، جادوگر ہو، شیطان ہو، دیو ہو، پری ہو، چڑیل ہو، جو نام آپ نے رکھے ہیں، بھوت ہو، یہ نام انسانوں کے رکھے ہوئے ہیں، قرآن نے صرف جن کا ہے، لیکن میں آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ سارے بول رہا ہوں۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، آپ دیکھتے جائیں، آپ کے گرد کوئی آ ہی نہیں سکے گا، آپ پہ کوئی وار کر ہی نہیں سکے گا، لیکن صرف سورہ والنجم کی افادیت کو سمجھیں۔ آپ کبھی اس کا شان نزول پڑھیے گا، اس کی جو ہے نا تفسیر میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔